کتاب محسن بزبان محسن میں سے آج صفحہ نمبر 139 سے آگے بیان ہے۔ موضوع چل رہا ہے کتاب محسن بزبان محسن، یہ جو کتاب ہے اس کی قبولیت کا عنوان ہے۔ آج اس کی دوسری قسط ہے۔ تو بہرحال اس کتاب کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو ایک دن ساؤتھ افریقہ سے قریشیہ مصطفیٰ نامی محترمہ کی ایک ای میل موصول ہوئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب بغداد شریف سے ان کو یہ کتاب ملی، کتاب محسن و زبان محسن، تو وہ کہتی میں اس کتاب کو لے کر جب واپس ساؤتھ افریقہ اپنے گھر پہنچی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے، بلکہ پھر اس کو ایک مرتبہ بلکہ جتنی دفعہ بھی میں نے اس کو پڑھا تو وہ فرماتی ہیں یہ ساؤتھ افریقہ میں رہنے والی خاتون کہ فرط محبت میں اپنے آنسو نہ روک سکی، کیونکہ اس کتاب کے اندر ایک کمال عمدہ منظر کشی اور عجیب ایک روحانی کشش تھی، جس کو پڑھنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا، جب میں اس کتاب کو پڑھتی تو مجھے ایسے لگتا کہ جیسے میں بغداد شریف کے اندر موجود ہوں یا میں وہاں منتقل ہو گئی ہوں۔ اسی طرح 16 اکتوبر 2013 ڈھولکا شریف نزد احمد آباد انڈیا کے رہنے والے ایک پٹھان محمد شکیل احمد خان، ان کی ایک عجیب و غریب ای میل ہمیں ملی اسی کتاب کے حوالے سے، کتاب محسن بزبان محسن۔ کہنے لگے کہ اس کتاب میں حضور غوث اعظم سے متعلق حیرت انگیز واقعات اور کرامات کو پڑھ کر خصوصاً اسی کتاب کے حوالے سے کہنے لگے کہ میں بھی حضور غوث اعظم کی ایک کرامت بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں اس کتاب کی، کیونکہ یہ انڈیا میں تو یہ کتاب دستیاب نہیں تھی، تو مجھے اس کتاب کی فوٹو کاپی بزم قادریہ طارتوسیہ کی ایک بزرگ ہیں جناب نظام الدین بابا، گجرات انڈیا والوں نے، انہوں نے مجھے یہ کتاب انڈیا میں دی کہ اس کو گجراتی زبان میں ترجمہ کر دو جو ان سے اردو سے، کیونکہ وہاں اردو پڑھنے والے لوگ نہیں تھے، کام تھی، تاکہ ہندوستان میں بھی جو لوگ ہیں وہ اس کے فیض و برکات حاصل کر سکیں۔ یہ ہمیں ایک ای میل موصول ہوتی ہے محمد شکیل نامی، وہ جو پٹھان تھا، محمد شکیل احمد خان نامی پٹھان انڈیا سے، جن سے کہ ان کو ایک بزرگوں سے یہ کتاب ملی اور انہوں نے ان کو اس کتاب کو گجراتی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کہا کہ اس کو گجراتی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دو جو ان سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شکیل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پچھلے 10 سال سے ہر رات ایک جن اپنے جسم میں، میرے جسم میں حلول کرتا تھا، میرے جسم میں داخل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ناپاکی میں کچھ وقت گزارنا پڑتا تھا، اور اس کی ناپاک حرکات کی کہانی کہتے تھے وہ جو جن سے وہ 10 سالوں سے میرے وجود میں آتا تھا رات کے وقت، اور جس کی وجہ سے میں ناپاک بھی ہوتا تھا اور وہ مجھے پریشان بھی کرتا تھا، اور بڑی دردناک وہ کہتے ہیں میری کہانی تھی۔ تو کہتے ہیں میری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے مگر خوشخبری کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں 27 سپتمبر 2013 کی رات جب میں بعد نماز عشاء وضو کر کے اس کتاب کا ترجمہ شروع کرنے کے لیے بیٹھا تو رات 11:45 تک میں اس کتاب پر کام کرتا رہا، کیونکہ مجھے ان بزرگوں نے اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے دیا تھا۔
پھر جب نیند آئی تو سونے کے لیے میں اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا، تو چونکہ گھر والے گھر پہ نہیں تھے، مجھے اکیلے ہی سونا تھا، تو حسب معمول وہ جو جن ہر رات آتا تھا پچھلے 10 سالوں سے، وہ پھر دھمکا، تو میں نے فوراً اس میری زبان سے نکلا کہ میں تمہیں میں نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور میں نے آپ حضرت محسن بابا کا نام لیا، اور میں نے اسے کہا کہ میں ان کی کتاب محسن بزبان محسن عرف محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، تو تو یہاں سے چلا جا۔ تو کہتے میں نے اس شیطان کو میں نے کہا کہ میں اس کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور میں تجھے حضور غوث اعظم کا اور حضرت کا میں تمہیں وہ واسطہ دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ 10 سالوں کے بعد وہ پہلی رات تھی جس دن میں سکون سے سویا جان سے، جس میں وہ شیطان مردود مجھے پریشان اور ناپاک کیے بغیر واپس چلا گیا، اور میں آرام کی نیند سویا۔ تو ان کی ای میل موصول ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت مجھے اس شیطان یا جن سے جو ہے نا کسی طرح نجات دلائیں، میں انڈیا میں رہتا ہوں اور آپ پاکستان میں، اور میرا پاکستان آنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا میری مدد کے لیے اپنا کوئی، یہ ان کی ای میل کے الفاظ میں آپ کو دہرا رہا ہوں، اپنا کوئی روحانی لشکر بھیجیے، کیونکہ آپ تو صاحب کرامت اور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر کے جان و جگر ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی ای میل میں لکھا، وگرنہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنی اوقات جو ان سی ہے، میں اپنی اوقات سے خود واقف ہوں، لوگ جو مرضی کہہ لیں یا جو مرضی بناتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ تو آپ کی رسائی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف روحانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، تو آپ میری سفارش فرمائیے۔ بہرحال اس نے جو بھی ای میل میں لکھا، تو بندہ ناچیز کے نزدیک اب یہ باب، چونکہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا نایاب مجموعہ ہے، لہٰذا تحدیث نعمت کے طور پر منون متن میں اس شخص کے الفاظ کا لحاظ رکھا گیا، وگرنہ بندہ ناچیز اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے واقف ہے۔ مجھ سے میرا نام نہ پوچھ کہ بے نام ہوں میں، مجھ سے میرا کام نہ پوچھ کہ ناکام ہوں میں، میری حیثیت یہ ہے، من آنم کے مندانم، چھوٹا منہ اور بڑی بات، وگرنہ ایسے لگتا ہے جس طرح حضرت امام یافعی کو روضۃ الریاحین اور امام شرف الدین بصیری کو قصیدہ بردہ شریف کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی سند قبولیت کی تصدیق مختلف ذرائع صالحین اور اولیاء سے حاصل ہوئی۔ یعنی کہ یہاں کہنے کی بات یہ، امام یافعی کو روضۃ الریاحین اور امام شرف الدین بصیری کو قصیدہ بردہ شریف کی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملنے والی سند قبولیت ہے، وہ بھی مختلف ذرائع لوگوں سے، صالحین سے، اولیاء سے حاصل ہوئی۔ اسی طرح اس کتاب محسن و زبان محسن میں درجنوں شہادتوں، صداقتوں، بشارتوں اور امانتوں کا ذکر ایسا گزر چکا، اور ابھی آپ آگے سنیں گے یا پڑھیں گے، جس کی راکم کے پاس مختلف ذرائع، جن میں دوست، احباب، مریدین اور صالحین، پابند صوم و صلاۃ، تہجد گزار، اپنے پرائے لوگوں نے بھی آ کر تصدیق فرمائی۔ ایسے بے شمار واقعات پیچھے گزر چکے اور ایسے بے شمار واقعات آگے آئیں گے۔ مثلا لاہور کے محمد زبیر ولد محمد الطاف عرف کمانڈو، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نے کیا دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت امام ابو الحسن نقی اور امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہما
نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا فرما رہی ہیں، نماز ظہر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا فرما رہی ہیں، اور نماز کے بعد دونوں بزرگ مجھے فرماتی ہیں کہ اپنے پیر و مرشد محمد محسن منور یوسفی کو ہمارا یہ پیغام دے دینا کہ جو کتابیں بغداد شریف میں انہوں نے تقسیم فرمائی ہیں وہ ہم تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ یعنی امام حسن عسکری جو 11ویں امام ہیں ائمہ اہل بیت میں سے، اور امام ابو الحسن نقی جو ان سے ہیں، ان کا لاہور میں رہنے والے ایک شخص کو خواب میں ملنا اور اس کو کہنا کہ اپنے پیر و مرشد کو ہمارا یہ پیغام دینا کہ جو کتابیں بغداد شریف میں حضور غوث اعظم کے عرس کے اوپر مختلف لوگوں کو ملی ہیں وہ ہم تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ تو اب اس کتاب کی 11ویں امام کی بارگاہ میں قبولیت کا مژدہ سن کر میں نے زبیر نامی اس دوست سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کو معلوم تھا کہ میں اس مرتبہ بغداد سے سامرا حضرت امام حسن عسکری کی بارگاہ میں بھی جاؤں گا، کیونکہ اس دفعہ بغداد شریف سے ماں سوائے سامرا کے میں اور کہیں پہ بھی نہ جا سکا، اس لیے کہ عرس 2013 کا جو 2013 میں ہم عرس پر گئے تھے بغداد شریف، یہ سفر خالصتاً حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے عبارت تھا، اور بابا شیخ کے علاوہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ کے علاوہ اور کہیں جانے کو جی بھی نہ چاہا۔ تو زبیر کا جواب بھی ایک حیران کن تھا، وہ کہنے لگے میرے تو وہم و گمان میں بھی سامرا یا امام حسن عسکری کا نام موجود نہیں تھا، اور نہ ہی میں اس نام سے پہلے کبھی واقف تھا۔ ظاہر ہے جو لوگ آج کاروباری دنیا کے لوگ ہیں ان کو کیا پتہ امام حسن عسکری یا سامرا کون سی جگہ ہے جہاں امام حسن عسکری کا مزار ہے جو ان سے، میں تو ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں تھا، امام ابو الحسن نقی اور امام ابو الحسن عسکری کے ناموں سے، یا سامرا جہاں ان کا مزار ہے۔ تو اور نہ ہی میرے علم میں تھا کہ اس نام کے کوئی بزرگ سامرا میں رہتے ہیں۔ یہ تو خواب میں میرے دو بزرگ آئے اور دونوں نے اپنا تعارف کروایا کہ یہ امام ابو الحسن نقی ہیں، یہ امام ابو الحسن، یہ امام حسن عسکری ہیں 11ویں میں، اور کہ اپنے پیر و مرشد کو ہمارا پیغام دے دینا کہ ان کی کتاب ہمیں بھی مل چکی ہے، کتاب محسن و زبان محسن۔ انہوں نے خود اپنا تعارف کرواتے وقت مجھے آپ کے لیے مبارکباد کا پیغام دیا۔ لہٰذا اصل چیز یہ ہے، کرامات غوثیہ کے موتی چنتے چنتے دل کی دنیا سے اٹھتے سوالات کا ایک ہی جواب زبان پر آتا، کیا امام ابو الحسن نقی، یعنی کرامات غوثیہ کے یہ موتی چنتے چنتے ہم آج یہاں تک پہنچ چکی ہیں، اس صفحہ نمبر 140 تک اس کتاب کے، کتاب محسن و زبان محسن۔ تو دل سے جو مختلف قسم کے سوالات اٹھتے تھے تو ان کا ایک جواب زبان پر آتا تھا کہ کیا امام ابو الحسن نقی اور امام حسن عسکری کو کتاب پیش کرنے والے خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں تھے؟ بھئی ہم تو بغداد شریف میں ان کے مزار پر موجود تھے۔ تو ان کا لاہور میں ایک نوجوان کو خواب میں آنا امام ابو الحسن، امام حسن عسکری اور امام ابو الحسن نقی کا، اور اس کو بتانا کہ وہ کتابیں تو ہم تک بھی پہنچ چکی ہیں جو ان سے ہیں۔ تو بہرحال زندگی میں اولیاء اللہ کا فیض اپنی جگہ، زندگی میں اولیاء اللہ کا فیض اپنی جگہ، مگر بعد از وصال اولیاء اللہ کا عجیب و غریب تصرف دیکھا کہ جس شخص نے کبھی سامرا، امام ابو الحسن نقی یا امام حسن عسکری کا نام تک نہیں سن رکھا تھا، اس شخص کو امام ابو الحسن نقی، امام حسن عسکری کتاب محسن و زبان محسن کی عالم رؤیا میں خواب میں نہ صرف قبولیت کی سند دے رہی ہیں بلکہ فرما رہی ہیں کہ یہ کتابیں تو ہم تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر سامرا میں حضرت امام حسن عسکری کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی میں نے پیچھے یہ بات عرض کی نا کہ اس
عرس کے اوپر جب ہم گئے تو ہم خالصتاً حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں گئے. اس مرتبہ ہم اور کہیں پہ بھی نہیں گئے. کسی جو بے شمار مزارات اور وہاں پر درگاہیں. مقصد یہ تھا کہ کئی سالوں سے حضور غوث اعظم کی محبت میں ایک خواہش دل کے کسی کونے میں موجود تھی کہ حالات سازگار ہوئے اور زندگی نے وفا کی تو 11ویں امام حسن عسکری کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں گے. کیونکہ اکثر سوچتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کا مبارک خرقہ 11ویں امام حسن عسکری نے ہی کیوں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی جائے نماز مصلی کے ساتھ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا خرقہ اور اپنی جائے نماز جو ان سی ہے یہ حضور غوث اعظم کو پہنچانے کے لیے اپنی وارث کے حوالے کیا تھا، جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں امام حسن عسکری نے. تو کیا یہاں بھی قدرت نے 11ویں شریف کی نسبت سے ایسے ہی خیال ذہن میں آتا تھا؟ کیونکہ یہاں بھی قدرت نے 11ویں شریف کی نسبت سے 11ویں ہی امام کا انتخاب کیا ہوا تھا، کیونکہ عدد 11 اور نسبت غوثیہ سے متعلق ایک خوبصورت تحریر میری اسی کتاب محسن بزبان محسن کے اندر موجود ہے، جس کا عنوان ہے لقد احصاهم وعدهم عدا. اس کے اندر میں نے حرف 11 کی جو نسبت ہے حضور غوث اعظم سے اس کے اوپر پورا میں نے ڈیٹیل لکھی ہے، جو آپ کو انشاءاللہ کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی. تو یہ سوچتا تھا کہ بھئی 11ویں امام نے ہی اپنی وصال سے پہلے کیوں یہ وصیت کی تھی کہ میرا خرقہ اور میری جائے نماز جو ہے یہ عنقریب ایک اللہ کے ولی کا ظہور ہوگا دنیا میں، جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، ان تک پہنچایا جائے. تو اس لیے خیال رہتا تھا کہ کیا یہاں پر بھی جو ان سے قدرت نے 11ویں شریف کی نسبت، کیونکہ ہم نے 11ویں والے پیر بھی تو کہتے ہیں نا، تو 11ویں شریف کی نسبت سے 11ویں امام کا ہی انتخاب کر رکھا تھا. اس لیے خواہش تھی کہ امام حسن عسکری کی بارگاہ میں روحانی فیض کا نظارہ کیا جائے. حالانکہ بے شمار لوگوں نے اس زمانے میں سامرا جانے سے منع کیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. امریکن فورسز چاروں طرف موجود تھیں اور ظلم کی انتہا مچائی ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی گو کہ اب بہت کم ہو چکا تھا اور راستے خطرناک ہیں، انتہائی سیکیورٹی چیک اپ سے گزرنا پڑے گا. تو بہرحال تو اچھا، خرقے کی وضاحت میں یہ بھی بتا دوں کہ اصل میں خانوادہ اہل بیت کے چشم و چراغ اور 11ویں امام حسن عسکری نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ مقدس خرقہ اور اپنا مصلی اپنے وارث کے حوالے کیا، جن کی بارگاہ میں ہم سامرا گئے. اور بغداد شریف سے تقریباً 125 کلومیٹر دور، یہ بھی دجلہ کے کنارے ہی، یہ دریائے دجلہ بہت دور تک جاتا ہے، یہ صرف بغداد میں موجود نہیں ہے. تو بغداد سے تقریباً 125 کلومیٹر دور یہ سامرا ایک شہر ہے جہاں پر ان دو بزرگوں کے ائمہ اہل بیت کے مزار ہیں، امام ابو الحسن نقی اور امام حسن عسکری جن سے ان کے. تو بہرحال اصل میں یہ جو امام حسن عسکری تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ مقدس خرقہ اور اپنا مصلی اپنے وارث کے حوالے کیا، اور آپ نے ان کو نصیحت کی کہ 5ویں صدی کے اخیر میں عراق کی سرزمین سے ایک عارف باللہ کا ظہور ہونے والا ہے، جس کا نام عبد القادر اور لقب محی الدین ہوگا. یہ میری امانت بحفاظت تمام اس تک پہنچا دی جائے، میرا خرقہ. چنانچہ یہ خلیت نسل در نسل یہ منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ شوال 499 ہجری میں ایک امین وقت کے ذریعے بارگاہ غوثیت تک پہنچ گئی. تو یہ مختلف کتابوں میں اس کی تصدیق موجود ہے. تو دراصل یہ وہ خرقہ تھا کہ ولایت کی نیابت جو اہل بیت میں امانت تھی، جسے غوث اعظم کو
عالم وسوی میں عطا کرنے کی بات ہوئی اور حضرت امام مہدی کے تشریف لانے تک آپ سرکار کو یعنی حضور غوث اعظم کو ہر ولی کی ولایت پر مہر ثبت کرنے کا عہدہ بخشا گیا۔ مکتوبات میں امام ربانی، مجدد الفسانی اور مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی سیف الصلول میں تفصیل بیان فرمائی ہے، انہوں نے بھی اس کے متعلق لکھا ہے۔ لہٰذا بزرگوں سے سن بھی رکھا تھا اور پڑھ بھی رکھا تھا کہ یہ خرقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھجوایا، اور آپ جناب نے یہ خرقہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ خرقہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو عطا فرمایا، اور ان سے امام حسن اور ان سے امام حسین اور پھر امام زین العابدین اور امام محمد باقر، امام جعفر صادق سے امام موسیٰ کاظم اور ان سے امام علی رضا اور ان سے امام محمد تقی اور ان سے امام ابو الحسن نقی اور ان سے امام حسن عسکری کو حاصل ہوا، اور وہاں سے یہ خرقہ حضور غوث اعظم تک پہنچا۔ امام مہدی کے تشریف لانے تک معلوم ہوا کہ ہر اللہ کے ولی کی ولایت پر مہر جو ثبت کرنے کا عہدہ ہے وہ حضور غوث اعظم کو امام مہدی کے آنے تک عطا فرما دیا گیا اور آپ کو دے دیا گیا۔ جزاک